دو گھونٹ ہیں، ایک گھونٹ ہے صبر کا۔ صبر یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ انسان ویسے کو تکلیف ہے صبر کے، صبر یہ ہے کہ دین کی خاطر بھی انسان کو تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو ان پر صبر کرے، ویسے کو تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو شکوہ نہ کرے، اس پر صبر کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین کا مطلب یہ ہے، جس طرح ہے نا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو آگے پھر آتا ہے کہ صبر کرنے والے لوگ جن کو تکلیفیں مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون۔ جس وقت ان کو کوئی تکلیف ہے ہم ان کو ضرور آزماتے ہیں، کن کو؟ اپنے بندوں کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کے سن گئے، بیٹا چلا جاتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، بہن فوت ہو جاتی ہے، کوئی رشتہ دار قریبی فوت ہو جائے، ان پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتری عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طرح جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مصیبت کے وقت صبر کر لے، اور صبر کے لیے بہترین جو ہے طریقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، باقی کسی امت کو نہیں فرمایا، وہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون۔ اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے نا، ہم جاتے ہیں نا، یہ فوت ہوتے جاتے ہیں، انسان روز کتنے فوت ہوتے ہیں، آواز آتی ہے آج فلاں فوت ہو گیا، فلاں فوت ہو گیا۔ ایک فرمایا کہ جب آپ ان کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے غم کا مداوع دور کرنے کے لیے، ان کو سہارا دینے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو آپ ان کے زخم کو پر جو ہے مرہم لگانے کے لیے ان کے لیے یہی کلمہ کافی ہے کہ کہہ دے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ راجعون، کہ یا اللہ ہم بھی تیرے لیے اور تیری لوٹنے والے ہیں۔ تو گویا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات وہاں کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گیا وہ لوگوں جنہوں نے دین کی خاطر یا تکلیف مصیبت کے دور میرے لیے انہوں نے صبر کیا تھا، وہ آج ہاتھ کھڑے کر لیں۔ تو جن لوگوں نے صبر کیا ہوگا، جنہوں نے تکلیف دین کی خاطر اٹھائی ہوئی ہوگی، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہوں گے، اور وہ اللہ کے دربار میں وہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ کر کے کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جاؤ تم بغیر حساب کے تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ تو ہوگا ان کو حساب و کتاب۔ گویا کہ انسان جس کو کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرے تو وہ بھی انسان کے لیے بہتری ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مصیبت و تکلیفوں میں سے بچائے اور اپنی رحمت کاملہ میں ہمارے لیے سہولتیں پیدا فرمائے۔ گھونٹ دوسرا ہے غصے کا گھونٹ، کہ جس وقت انسان کو غصہ آئے تو اس کو پی جائے۔ غصے وقت انسان بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو آپ نے پڑھا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پینے والے ہیں اور برداشت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے غصے کے وقت بھی انسان کو غصے سے کام لینا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جن میں یہ چیزیں جو گھونٹ جو ہے وہ پی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان بھی بڑا پسند ہے۔